کیا آپ جانتے ہیں کہ پلاسٹک کن کن چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ اور کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ ہم پلاسٹک کو کھا بھی سکتے ہیں؟ اور کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ پاکستانی ماہرین نے اب کھانے کے قابل پلاسٹک تیار کر لیا ہے؟ پاکستانی ماہرین کا کارنامہ، کھانے کے قابل پلاسٹک تیار کر لیا۔ کبھی آپ نے اپنے ارد گرد نظر دوڑا کر دیکھا ہے؟ یہ موبائل فون جس پر آپ یہ سطرے پڑھ رہے ہیں، رات کا کھانا جس پلیٹ میں کھایا ہے، یا وہ شاپنگ بیگ جس میں آپ مہینے بھر کا سودا سلف بازار سے لے کر آتے ہیں، یا وہ کھلونے جن سے آپ کے بچے کھیلتے ہیں، کوئی چیز بھی تو نہیں جس میں پلاسٹک استعمال نہ ہوا ہو۔ لیکن یہی پلاسٹک جب استعمال کے بعد تلف کیا جاتا ہے تو اپنی مخصوص ساخت کی وجہ سے ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں سال تک ماحول میں موجود رہ کر اسے آلودہ کرتا ہے۔ اب ایک پاکستانی نے اس مسئلے کا حل نکالا ہے اور ایسا پلاسٹک تیار کیا ہے جو نہ صرف بایو ڈیگریڈیبل ہے بلکہ اسے کھایا بھی جا سکتا ہے۔ ماحول دوست پلاسٹک۔ اس منفرد پلاسٹک کی تیاری کا خیال کراچی یونیورسٹی کے شعبہ فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر انجم نواب کو آیا۔ ڈاکٹر انجم نے BBC کو بتایا کہ بایو ڈیگریڈیبل اور ایڈیبل جسے کھایا بھی جا سکے کی اصطلاح آج کل ایک ہی معنی میں استعمال ہوتی ہے۔ آسان لفظوں میں اگر کوئی چیز بایو ڈیگریڈیبل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد جب اس کو پھینک دیا جائے گا تو فضا میں موجود جراثیم اسے ختم کر دیں گے۔ ڈاکٹر انجم نواب نے بتایا کہ اگر جراثیم کسی چیز کو ختم کر سکتے ہیں تو پھر اسے انسانوں کے کھانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ پلاسٹک کیونکہ قدرتی اجناس سے کشید کیے جانے والے اجزاء سے تیار کیا گیا ہے لہٰذا اسے کھایا بھی جا سکتا ہے۔ ایسے پلاسٹک کو نیم گرم پانی میں گھول کر بھی تلف کیا جا سکتا ہے۔ ماحول دوست پلاسٹک کے برعکس پیٹرو کیمیکلز کے ذریعے تیار کیے جانے والے پلاسٹک کو فضا میں موجود جراثیم ختم نہیں کر سکتے اور اس سے تیار کی جانے والی اشیاء سینکڑوں سال تک ماحول میں موجود رہتی ہیں اور آلودگی کا باعث بنتی ہیں۔ ماحول دشمن پلاسٹک۔ ایک اندازے کے مطابق ہر سال دنیا بھر میں 300 ملین ٹن پلاسٹک کا اضافہ ہو رہا ہے جس میں سے 50% صرف ایک بار استعمال کیا جاتا ہے۔ ماہر ماحولیات ڈاکٹر وقار احمد بتاتے ہیں کہ کراچی جو دنیا کے چند بڑے شہروں میں شمار ہوتا ہے روزانہ 15,000 ٹن کچرا پیدا کرتا ہے جس میں سے 50% سے زائد پلاسٹک ہوتا ہے۔ ڈاکٹر وقار احمد کے مطابق یہ پلاسٹک بوتلوں، شاپنگ بیگ اور اسٹائروفوم سے بنی اشیاء کی صورت میں ہوتا ہے۔ اس کچرے میں سے کچھ تو لینڈ فلز میں ٹھکانے لگا دیا جاتا ہے جبکہ بقیہ ندی نالوں کے ذریعے سمندر میں پہنچ کر مچھلیوں کی خوراک بن جاتا ہے اور پھر فوڈ چین کا حصہ بن کر انسانوں میں منتقل ہو جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق پلاسٹک کے استعمال سے فضائی آلودگی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر وقار احمد کہتے ہیں کہ کوڑے کرکٹ کو تلف کرنے کے مناسب انتظامات نہ ہونے کے باعث اکثر لوگ کچرے کو جلا دیتے ہیں جس سے زہریلی گیسیں دھوئیں کی صورت میں فضا میں شامل ہو جاتی ہیں اور ماحول کو آلودہ کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ پولیتھین بیگز کی وجہ سے سیوریج کی نالیاں بند ہو جاتی ہیں جبکہ پلاسٹک کے تھیلے اکثر برساتی نالوں اور پانی کی گزرگاہوں کو بلاک کر دیتے ہیں۔ آموں کا موسم۔ جامعہ کراچی کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر انجم نواب کا PhD کا مقالہ کھانے پینے کی پیکیجنگ کے لیے قدرتی اجناس کے فضلے سے تیار کیے جانے والے پلاسٹک کی تیاری پر تھا۔ اس زمانے میں آموں کا سیزن چل رہا تھا تو مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ آم کی گٹلی سے بایو ڈیگریڈیبل اور ایڈیبل پلاسٹک تیار کرنے کا تجربہ کیا جائے۔ پاکستان میں آم کافی مقدار میں پیدا ہوتا ہے اور پروسیسنگ پلانٹ سے نکلنے والا فضلہ جانوروں کی خوراک کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر انجم نواب بتاتی ہیں کہ پلاسٹک کی تیاری میں آم کی گٹلی کھول کر اس میں سے بیج نکالا جاتا ہے اور پھر اس بیج سے اسٹارچ یا نشاستہ کشید کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس اسٹارچ پہ مختلف اجزاء شامل کر کے پلاسٹک کی شکل دے دی جاتی ہے۔ ڈاکٹر انجم کا دعویٰ ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک میں ایڈیبل بایو ڈیگریڈیبل پلاسٹک تیار کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں لیکن جامعہ کراچی میں تیار کیے جانے والا پلاسٹک اس لیے مختلف ہے کہ یہ آم کی گٹلی سے تیار کیا جا رہا ہے۔ ماحول دوست پلاسٹک کا استعمال۔ ماہرین کا خیال ہے کہ ایڈیبل بایو ڈیگریڈیبل پلاسٹک کا وسیع پیمانے پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر انجم نواب کہتی ہیں کہ اس پلاسٹک کے شاپنگ بیگ تیار کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کھانے پینے کی اشیاء میں استعمال ہونے والی روایتی پیکیجنگ کو اس پلاسٹک سے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے مسالہ جات کی موجودہ المونیم کی پیکنگ کو ماحول دوست پلاسٹک سے تبدیل کر کے دیکھا تو ان کی شیلف لائن میں قابل ذکر اضافہ ہو گیا۔ ڈاکٹر انجم نواب کا دعویٰ ہے کہ ان کے کام کو بین الاقوامی سطح پر بھی سراہا گیا ہے۔ میں نے ملکی اور غیر ملکی کانفرنسوں
और सेमिनार्स में इस रिसर्च पर मकाले पेश किए हैं। इसके अलावा मेरे मकालात आलमी मयार के रिसर्च जरीदों इंटरनेशनल जर्नल बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स स्टार्च और जर्नल ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन में शाया हो चुके हैं। सनती शोबे की दिलचस्पी। डॉक्टर अंजुम नवाब बताती हैं कि उनकी तहकीक फिलहाल तजुर्बाती सतह पर है। हम इस मंसूबे को आजमाइशी सतह पर चलाने के लिए फिजिबिलिटी बना रहे हैं। इसके बाद इस प्लास्टिक को बड़े पैमाने पर तैयार करके अवाम तक पहुँचाया जा सकता है। सनती शोबे ने भी इस मंसूबे के लिए सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर की है और इस वक्त हमारे पास कई पेशकशें मौजूद हैं। डॉक्टर अंजुम का कहना है कि एडिबल बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक की लागत इब्तिदा में कुछ ज्यादा होगी, क्योंकि माहौल दोस्त प्लास्टिक की तैयारी में आम का फुजला इस्तेमाल किया गया है जिसकी कोई कीमत नहीं होती। लिहाजा उम्मीद है कि हम इस प्लास्टिक की लागत काफी हद तक कम करने में कामयाब हो जाएंगे। इस तरह एडिबल बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक की कीमत आम प्लास्टिक के बराबर हो जाएगी। प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी प्लास्टिक बैग्स की वजह से होने वाली आलूदगी के बायस हुकूमत की जानिब से पाबंदी का इतलाक किया गया है। वफाकी हुकूमत ने 14 अगस्त 2019 के बाद इस्लामाबाद में प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी है। इस पाबंदी के नतीजे में प्लास्टिक के थैले बनाने, बेचने और खरीदने वालों पर 5,000 से 5 लाख रुपए तक जुर्माना किया जा सकेगा। मार्च 2019 में खैबर पख्तूनख्वा में भी प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी लगा दी गई, जबकि मई 2019 में हुकूमत बलूचिस्तान ने शॉपिंग बैग्स की खरीदो फरोख्त रोक दी। हुकूमत सिंध ने भी इस साल अक्टूबर से सूबे भर में पॉलिथीन बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी का ऐलान किया है। अवाम को मशवरा दिया गया है कि वो पॉलिथीन के बजाय बायोडिग्रेडेबल या कागज के बने थैले इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का मुकम्मल खात्मा। माहिर माहौलियात डॉक्टर वकार अहमद का कहना है कि प्लास्टिक के इस्तेमाल को मुकम्मल तौर पर खत्म करने में कई दहाइयां लग सकती हैं, लेकिन अगर इसके इस्तेमाल को कम भी कर लिया जाए तो ये एक बड़ी कामयाबी होगी। हुकूमत और अवाम दोनों को चाहिए कि प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करके दीगर जरा पर इन्हिसार करे। मसलन कपड़ों के थैले और शीशे की बोतलों का इस्तेमाल रिवायती प्लास्टिक की जगह ले सकता है। डॉक्टर अंजुम नवाब दावा करती हैं कि एडिबल बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक मुरवज्जा प्लास्टिक का इंतहाई मौजू मुतबादिल साबित हो सकती है। वो कहती हैं कि इस प्लास्टिक के इस्तेमाल से न सिर्फ गली कूचों में बिखरे कचरे में कमी होगी, बल्कि माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने में भी मदद मिलेगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल मालूमात को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ बेल आइकन भी दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अपने स्क्रीन पर मिलता रहे। शुक्रिया।